علیکم، میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز اور فیصل محمد۔ کل کے ویلاگ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، صبح میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا اور کل میں نے اشارہ بھی دیا تھا کہ خان صاحب کے لیے جو ہے انتہائی خطرات جو ہیں وہ پیدا کر دیے گئے ہیں اور خدشہ ہے کہ انہیں کوئی ان کے خلاف کوئی گناؤنا کوئی ایسا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اور میں نے کل بتا بھی دیا تھا کہ اس حوالے سے کہاں کہاں باتیں کچھ ہوئی ہیں، اور اس کے بعد میرے ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا۔ پھر شام کو جناب بابر ایوان صاحب نے میرے اس بیان کی اور بعد میں جو میں نے ویلاگ دیا تھا اس کی تصدیق کی، تو ایز سچ بالکل جو میں نے کہا تھا اس کے خطرات ہیں۔ اور بہرحال دیکھنا ہوگا، زندگی موت اور عزت اور ذلت سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بنیادی طور پر بات خان صاحب کی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں خود پاکستان کے اندر کافی عرصے سیاست کی آج سے 3 دہائی قبل، تو ہم شروع سے اس چیز کے خلاف رہے ہیں کہ اختلافات کی بنیاد کے اوپر کسی کو راستے سے ہٹانا یا اس قسم کی حرکتیں کرنا انتہا جسے کہتے ہیں نا کہ پسند سیاست کے ہم شروع سے خلاف رہے ہیں۔ اور یہی ایک وجہ تھی کہ انتہا پسندی اور بدعنوانی کی وجہ سے میں نے خود پاکستان کی سیاست کو آج سے تقریباً 27-28 سال قبل میں نے خیر بات کہا۔ خیر مقصد کہنے کا یہ تھا کہ تمام دھمکیوں اور خوف کو نظر انداز کر کے خان صاحب بنی گالہ پہنچ گئے ہیں، اور آج ان کی ایک جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت وہاں پہ ان کا ایک اجلاس چل رہا ہے، اہم اجلاس ہے۔ بہرحال ابھی تک میرے پاس اس کی کوئی کیوں ظاہر اجلاس چل رہا ہے تو کوئی بھی اس کا انپٹ یا اطلاع نہیں ہے کوئی سچ تو، لیکن بہرحال جو صورتحال وہ یہی ہے کہ معاملات جو پاکستان کے بگڑ رہے ہیں اس کو وہ کس طرح کنٹرول کریں گے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہوتا ہے نا، میں کبھی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، غیر جانبدار میرے ذرائع اپنے بالکل علیحدہ ہوتے ہیں، نہ میں اخبارات کو کوٹ کرتا ہوں نہ میں کسی شخصیات، میرے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک ہوتے ہیں، میں نے بتایا سفارتکاری کے ہوتے ہیں، میرا کچھ اپنے معاملات ہیں، میرا اپنا ڈومین ہے، اس حوالے سے میں کچھ ملکی، اور پھر یہ ہے کہ میں وہاں سے خبریں لینے کے بعد ملکی ذرائع جو پاکستان کی ہیں میرے اپنے ان سے میں تصدیق کر لیتا ہوں، ڈبل چیک کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں کرٹیسائز نہیں کرتا، وہ مطلب بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کو، میرا کام کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، میرا کام ہوتا ہے ایسے بنیاد پر آپ کو صحیح صورتحال بتا دینا، کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، کرٹیسائز کس کو کرنا ہے، کس پہ نکتہ چینی کرنی ہے، وہ ان لوگوں کا کام ہے جو سیاست کر رہے ہیں یا پھر عوام کا کام ہے، آپ سمجھے۔ اب مجھ سے لوگ بارہا کہتے ہیں جی فیصل صاحب آپ کھل کے، بھائی میں کھل کر کیا نام لوں، کس کا نام لوں؟ میں مثال کے طور پہ میں تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں تو شروع سے میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، اور میں آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک آدمی برا ہوگا، اب مسلم لیگ ہے مثال کے طور پہ، مسلم لیگ میں آپ کو پتا ہے کہ میں خود پرانا مسلم لیگی ہوں، حالانکہ گوکری مسلم لیگ ہے ہی نہیں اصلی۔ میں پھر کبھی اس سے بات کروں، پورا ایک ویلاگ کروں، یہ جو آپ مسلم لیگ آپ دیکھ رہے ہیں نا ساری میں، کوئی بھی مسلم لیگ اصلی نہیں ہے۔ مسلم لیگ اصلی کہاں، وہ میں آپ کو اس پہ پورا ویلاگ ہوگا ایک، وہ خیر بات کی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم مسلم لیگ کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن جو مسلم لیگ کی جو قیادت جو کام کر رہی ہے، نواز شریف جو کام کر رہے ہیں، ملک دشمن جو کام کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ کہنا کہ آپ ضروری کسی کے منہ سے نکلوائیں، بھئی یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ کون سا چیف جسٹس خراب ہے، کون سا آرمی چیف خراب ہے، کون سا وزیر اعظم خراب ہے، کیونکہ عوام نے کرنا ہے، عوام نے فیصلے کرنے ہیں، عوام جو ہے مالک ہیں اس وقت۔ ہم تو ٹھیک ہے میرا بھی شمار عوام میں ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جب میں لوگوں کو بتا رہا ہوں تو پھر میں اپنی بات نہ بتاؤں، اپنی پسند نہ بتاؤں، میں بالکل نیوٹرل ہوں، حقیقت میں غیر جانبدار ہوں، یہ بتا دوں کہ یہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کی یہ ڈیوٹیز ہے۔ اب اس کو لیجٹیمیسی دینا یا اس کو صحیح اور غلط کا جو کہتے ہیں کہ ایک لیبل لگانا یا جو کچھ بھی کرنا، وہ عوام کا کام ہے جو ریاست کے مالک ہیں، اور یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں۔ کریے اس لیے میں نے تھوڑی سی وجہ دی تھی آپ کو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بھائی آپ نام، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ نے دیکھا میں نارملی ویسے بھی نام لینے سے اکتفا کرتا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں، لوگوں کا کام ہے۔ اچھا کیونکہ اس کی کچھ ویسی بھی وجوہات ہیں، میں نے بتایا کہ میرا اپنا کچھ ایک ڈومین بھی ہے سفارتی، اور دوسرا جو میں جس تنظیم کے ساتھ ہوں تو وہاں پہ ہمیں ویسے بھی بہت زیادہ اول تو اتنی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے فیصل صاحب کہ آپ کیا پروفیشنل آپ اینالسٹ بن گئے کیا،
تو وہ پھر میں جس طریقے سے ایک جواب دیتا ہوں تو خیر وہ میں جانتا ہوں، بہرحال اٹس مائی اون پرابلم. خیر تو یہ وضاحت ضروری تھی، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس لیے میں نے کر دی. لوگ پھر کہتے ہیں یار فیصل بھائی آپ صحیح بات نہیں بتاتے. اب مسئلہ یہ ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے نا کوششیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں، اور نہ صرف عمران خان کو کے لیے پرابلم کر رہے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کو بھی گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ غلط، میرے خیال سے غلط طریقہ کار. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اصلی ایک پی ٹی آئی جو ہے بنانا چاہ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنانا چاہ رہے ہیں. اکبر ایس بابر کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب جو کرتا دھرتا ہے پاکستان کی، ان کی کوششیں بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ مل گئے ہیں، اور جو ہماری مغرب ہے، جو ہمارا مغرب جو پاکستان کے اندر سارے گیم چلاتا رہا ہے پچھلے 60-70 سال تک، اس سیاسی جماعت کو بناؤ. وہ ظاہر بنانے والے، پیسے دینے والے سب تو ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان کے ٹولز ہوتے ہیں. کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پاکستان میں نا وہ بار بار عمران خان کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ نیوٹرلز نہ کریں، بیکاز آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ نیوٹرلز جو تھے یا نان نیوٹرلز تھے، جس نے بھی جو کردار ادا کیا ہے، جو بھی کیا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن اور اکارڈنگ ٹو دی سابقہ جو بھی صورتحال ہے اس پہ ایک روٹین کی پالیسی کے تحت ہوا تھا. لیکن اس مرتبہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ پالیسی اب یہاں نہیں چلے گی. جیسے اب یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی اب نہیں چل سکتی جس طریقے سے ڈیموکریسی آپ چلا رہے ہیں، تو پتہ لگا نا کہ نہیں. تو اسی طرح بھائی وہ بھی ایک سلسلہ تھا. تو اب جو ہو گیا، لکیر کو جسے کہتے ہیں کہ سانپ نکل گیا اور لکیر پیٹنا وہ بیکار ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز ہو گئی ہے، قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور ملک میں ہم یہ سسٹم نہیں چلا سکتے. بنیادی طور پر جو میں چیز کہہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے، میرے تجزیے کا جو ماخذ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آج کہ پاکستان کو جو ایک نیریٹو تھا نا پاکستان میں، کیا نیریٹو تھا کہ جو پرو امریکن ہوگا وہی پیٹریوٹ ہوگا. ذرا سمجھ لیں میرے جو کہ پاکستان میں جو نیریٹو لے کے چلا جا رہا تھا نا کہ جو پرو ویسٹ ہوگا، جو پرو امریکن ہوگا، وہ بیسیکلی اس کو ملے گا پیٹریوٹ کا سرٹیفکیٹ. یہ اب چیز ختم ہونی چاہیے، یہ اب ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. یہ نیریٹو ختم، اب یہ نیریٹو اب نہیں بکے گا. یہ عوام نے بتا دیا، ہم پہلے سے اسی نیریٹو کو لے کے چل رہے تھے. اب یہ نیریٹو نہیں چلے گا، عوام نے بتا دیا. تو اب ہونا یہ چاہیے، جو کوئی بھی ہو، عدلیہ ہو، فوج ہو، بیوروکریسی ہو، جو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ، جتنے بھی کردار ہیں، جو بھی ان کے جو مطلب پلرز ہیں، ان کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب جو نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور نیریٹو یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی انڈیپینڈنٹ ساورنٹی کے اوپر جو یقین کرے گا، اور وہ جو ہے وہ اب نیریٹو وہ صحیح معنوں میں پیٹریوٹک ہوگا. اور اب اس نیریٹو کو لے کے چلنا چاہیے. اس نیریٹو کو جو ہے عمران خان نے اور پاکستان کی قوم نے درست ثابت کر دیا. تو بنیادی طور پر یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن ابھی بھی کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش جو ہے نا، کیونکہ اس وقت اب الزام نہ دیں آپ کسی کو. اس کی ایک مسئلہ یہ کہ اس وقت حکومت میں کون ہے؟ حکومت میں پھر وہی لوگ ہیں، ویسٹ کے درپردہ لوگ ہیں نا، جن کا کام جوڑ توڑ کرنا، الٹے سیدھے کام کرنا، وہ کانسپریسی کرنا، اور مطلب یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پردے کے پیچھے کچھ کرنا، پردے کے سامنے کچھ اور کرنا. تو گورنمنٹ تو وہی ہے. تو وہ اب یہ پھر یہ کوشش دوبارہ پھر وہی اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ کامیاب نہیں ہونے والی، لیکن بہرحال کر رہے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی نئی ایک پی ٹی آئی جو ہے اصلی پی ٹی آئی بنائی جائے. اکبر اس بابت کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. عمران خان کے کزنز کو لیا جا رہا ہے، عمران خان کے قریبی لوگوں کو لیا جا رہا ہے، ان کو اچھا عمران خان کی کزن ہے، شاید آپ کو پتا ہوگا، سعد اللہ، غالباً سعد اللہ یا سعید، ایگزیکٹلی سعد اللہ نیازی صاحب ہے. وہ بڑے پاورفل بھی ہیں عمران خان کے، غالباً آئی تھنک سو، اگر مجھے غلطی نہ ہو تو معاف کیجیے گا، میرے خیال سے وہ فرسٹ کزن ہے، جہاں تک اگر میں غلطی بھی نہیں ہوں. اگر غلط ہے تو پھر میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فرسٹ کزن ہے سعد اللہ نیازی صاحب. اور وہ میاں والی میں نیازی قبیلے کے سردار بھی ہیں. ان کو وہ ساتھ لیا جا رہا ہے، ان کو آن بورڈ کیا گیا. اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ آن بورڈ کر کے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک یا اصلی بنائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ میں جو بزدار کی ٹیم کو بھی لیا جا رہا ہے، وہ لوگوں کو ساری بزدار کے جو مخالف، دیکھیے بزدار کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ مجھ سے اختلافات کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. میں نے شروع سے خان صاحب سے کہتا رہا تھا، میرے پیغامی بھی بھیجے خان صاحب کو، اکثر بھیجتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ یہ ان کو ہٹائیں، لیکن انہوں نے نہیں ہٹایا. بہرحال وہ مرضی کے مالک ہیں. تو میں نے ایک کہا بھی تھا، اگر آپ میرے ویلاگ دیکھتے ہوں تو میں نے کہا تھا کہ بزدار کی وجہ سے نا خان صاحب کو بڑی زیادہ پرابلمز آئیں گی. اور میں نے بتایا بھی تھا کہ 3 خواتین عورتیں 3 کہانیاں میں نے بتائی تھی. اور لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس تمام صورتحال سے خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ خود ایماندار آدمی ہے. لیکن پس پردہ اگر کچھ کام ہو رہا ہو، جس صورتحال میں پاکستان خان کو ملا تھا، اس صورت میں خان نے تو جتنا عرصہ چلایا ہے نا، اتنا اوپن جنگ کر کے، یعنی سیسلین مافیا، ڈاکو، بدماش اور بدماشیا اور بدماش اشرافیہ کو جس طریقے سے
انہوں نے ان کا نقاب سے پردہ ہٹایا ہے, یعنی چہرے سے پردہ ہٹایا, اور جس طرح ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر اگر ان کے خانگی طور پر, ان کے تعلقات کی بنیاد پر اگر کسی نے کوئی چھوٹا موٹا یا کوئی اگر کوئی گیم کھیلا ہو, تو میں میرے نزدیک ایک انڈیپینڈنٹ, میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, میں خان کو قصوروار نہیں سمجھتا, کیونکہ بذات خود اس کی کہیں بھی کوئی انٹینشن نہیں تھی, لیکن میں بہت ساری چیزوں کو جانتا تھا, اس لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ یار ان کو ہٹا دو. اور بزدار ہی کی وجہ سے بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو کہیں کچھ برائیاں جو پڑی نا, ان کی بیسکلی اور جو دوسری وجوہات تھیں اس میں بزدار صاحب بھی تھے. تو اب یہ بات جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب جو بزدار کی وجہ سے جو لوگ ناراض ہوئے تھے عمران خان صاحب, وہ بھی اس پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک میں جا رہے ہیں. لیکن یہاں میں بات بتا دوں, چاہے جتنا فارورڈ بلاک بنا لیں, کچھ بھی کر لیں, اصلی بنا لیں یا کوئی پی ٹی آئی ریئل بنا لیں, کچھ بھی کر لیں, وہ کامیاب نہیں ہوگی. کیونکہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے اندر جو قوم کو جو کھڑا کیا ہے, ایک نیریٹو جو عمران خان نے دیا, کچھ بھی کہتے رہے اکبر ایس بابر صاحب, وہ صحیح ہوگا, کہیں ہو سکتا ہے ہوگی, کہیں کیا کہتے ہیں فنڈنگ وغیرہ میں ہوگی, ساروں میں ہوتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم خود پیپلز پارٹی کے ہم مسلم لیگ میں رہے, ہم نے بھی فنڈنگ لی ہے, اور کہیں بہت ساری, اتنی چیزوں کو کوئی نہیں دیکھتا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ملک اور قوم کے ساتھ کون مخلص تھا, ملک اور قوم کے لیے کس نے آواز اٹھائی, پاکستان کو مصیبتوں سے, غلامی سے نکالنے کے لیے کس نے آواز اٹھائی, یہ چیز اصل ہوتی. یہ یہاں سے فنڈ لے لیا, وہاں سے, یہ ٹھیک ہے, یہ چورن بیچنے کے لیے بہت اچھا ہے, جیسے کئی قسم کے چورن بیچتے رہے, وہ ایک ویڈیو کر دی, ابھی وہ شاید ایک آدھ ویڈیو کوئی اور آنے والی ہے, وہ سنا ہے کہ وہ مجھے کسی نے بتایا تھا, آ گئی ہے پتہ نہیں آنے والی ہے, وہ ملک ریاض کی پہلے گئے تھے, ان کی بیٹی وغیرہ کی بھی. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا, مطلب یہ آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں, یہ ویڈیو لیک کرنا اور وہ ساری چیزیں کرنا, نئی یہ پی ٹی آئی بنانا, یہ ساری چیزیں سب فلاپ ہو جائیں گی. ان کا آپ عمران خان کے بت کو نہیں گرا سکتے, یہ میں آپ سے 100% بات کروں. عمران خان کے بت کو گرانے کے لیے آپ کو اس نیریٹو کو لے کے چلنا پڑے گا. وہ نیریٹو کیا ہے کہ ایک آزاد سوورن انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی اور ایک آزاد پاکستان, ایک باغیرت قوم کی شناخت کے طور پر, یہ نیریٹو جو لے کے چلے گا, تو پھر وہ عمران خان کے بت کو پھر وہ مقابلہ کر سکتا ہے, یعنی اس کی پرسنالٹی کو گرا سکتا ہے. کیونکہ یہ ایک بڑی اچھی چیز خان صاحب نے ایک ریئل پروڈکٹ جو ہے نا مارکیٹ میں لانچ کی ہے, پولیٹیکل مارکیٹ میں, اور جس کو ساری دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے, ناٹ ان پاکستان, ساری دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو لہٰذا یہ بات میں نے کہنے کی تھی. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اب ویسٹ کی مخالفت میں, اس کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کے یہ جو عمران مخالفت میں لوگ کر رہے ہیں, اس کا کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ کافی ایک ذہن میں بات تھی, کافی لوگ بول بھی رہے تھے. تو ہو سکتا ہے پھر وہ در سے کوئی نکالے بھی الیکشن کمیشن سے عمران خان کو, یا پی ٹی آئی کو کیا کہتے ہیں اس پابندی لگانے کی, یا عمران خان کو کچھ کرنے کی. لیکن ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر جو ہوا ہے نا معاملہ, جو ساری باتیں میں نے آپ کو کی ہیں, اس تمام صورتحال میں جو نقصان ہو رہا ہے نا, جسے میں نے کل کہا تھا, نقصان ہو رہا ہے کس کا, پاکستان کا. پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنایا جا رہا ہے. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, بالکل سے پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنایا جا رہا ہے. ہر شعبے کے اندر لوٹ مار ہو رہی ہے, ہر جگہ کرپشن بے انتہا بڑھ گئی ہے. روڈوں پہ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ سنیچنگ ہو رہی ہے. مطلب پہلے تو ہوتا نا کہ ایک آدمی دو آتے تھے موٹر سائیکل پہ آ کے, کسی کا فون چھین لیا, کسی عورت کا کوئی پرس لے کر بھاگ گیا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ گروپوں میں آتے ہیں اور گروپوں کو کے اندر لوٹ کیا جاتا ہے, ریلوں کو لوٹا جا رہا ہے, بسوں کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, پوری گاڑیاں, پورے خاندان کو اغوا کر لیا جا رہا ہے. یعنی بالکل پاکستان جسے کہتے ہیں کہ بنانا ریپبلک نہیں, یعنی جنگل کا قانون جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن معاملات جو ہیں وہ آپ لگے ہوئے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی والوں نے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ منا رہے ہیں پاکستان کھپے, آج چل رہا ہے. تو وہ پاکستان کھپے جو ہے نا, در حقیقت وہ پاکستان نہ کھپے ہی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, تو لوگ کبھی دھوکے میں نہ رہیں. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے کوئی دھوکے میں نہ رہے. پیپلز پارٹی پرو پاکستان کی نہیں ہے, پیپلز پارٹی پاکستان کے حق میں نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, میں ہمیشہ کئی سال سے کہہ رہا ہوں. اور پیپلز پارٹی کو لانچ کرنے کے اندر جو ہے ہمارا مغرب کا ہاتھ تھا, مغرب نے ہی لانچ کی ہے. اور پیپلز پارٹی کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سارے کے سارے معاملات کو درست کر کے اس کے نیوکلیئر پروگرام کو بدحال, یعنی کہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پروگرام کو آپ نے وہ, اچھا وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نیوکلیئر پروگرام چھین بین کے نہیں لگا. میں بتا دوں آپ کو, چھینے کا وینے کا کوئی نہیں, وہ یہی رہیں گے ساری چیزیں, لیکن وہ کنٹرول ہو جائیں گی. وہ اپنے اس کے اندر لے لیں گے, اپنے جوائنٹ کنٹرول کے اندر لے لیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی فیصل صاحب کئی, اچھا وہ مجھے یاد آ گیا, لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیسے ہمارے وہ بم اٹھا کے لے جائیں گے, نہ میزائل لے کے جائیں گے, نہ بم لے, وہ سب یہی رہیں گے.
لیکن کنٹرول جو ہے نا وہ ایک جوائنٹ کنٹرول آ جائے گا. یعنی پاکستان کی جو ہے کنٹرول جو ہے سسٹم ہمارا جو ہے نا کمانڈ اینڈ کنٹرول وہ جوائنٹ ہو جائے گا امریکن کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہم تو اپنی سوورنٹی کھو گئے نا پھر. تو یہ اصل میں چیز ہے. تو یہ اچھا میرے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی, بہت سے لوگ یہ کہتے تھے. اچھا اس تمام صورتحال کے اندر جو میں آپ سے بات کر رہا کہ نقصان کس کا ہے, وہ پاکستان کا ہو رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا. اور اب یہی میں نے کل بھی مشورہ دوبارہ خان صاحب کی بہت ہی انتہائی قریبی ایک شخصیت ہیں, ان کے تھرو میں نے ان کو کل پھر دوبارہ بھیجوایا کہ آپ کریں, اپنے جلسے بھی کریں, سب کچھ کریں, لیکن اب یہ جو نیوٹرل کے جو نیریٹو ہے نا اس کو تھوڑا سا آپ چھوڑ دیں, تاکہ جو لوگ کر رہے ہیں نا ریپیئر, کل میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو لوگ ریپیئر کرنا چاہتے ہیں, جو حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے, دیکھیں. کیونکہ آپ نے تو اب پھینک دیے نا اپنی بال, ان کے کورٹ میں پھینک دیے, کورٹ کے میں پھینک دیے عدلیہ کے بھائی اب. اور یہ بھی بہت اچھا ہے, میں نے ان سے کہا تھا یہ بات کہ آپ عدلیہ کے ساتھ ساتھ چلیں, اور یہ بہت اچھا فیصلہ وہ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کا انتظار کر رہے ہیں. اور میں ایک بات پہلے سے کہہ رہا ہوں, آج پھر اپنے کنفرم کر رہا ہوں کہ جو ملک کو جس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے, اور جو امریکہ نے جو بھی کانسپیریسی کی, اور جو امریکہ کا ہمارے حوالے سے, جو پاکستان کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے, خان صاحب نے اس کو ایک ایک بچے کو ایک ایک گھر تک پہنچا دیا ہے. خان صاحب نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے. خان صاحب اب لانگ مارچ کریں یا شارٹ مارچ کریں, پیغام پہنچ چکا ہے. لوگ لانگ مارچ کیوں کرتے ہیں؟ لانگ مارچ کرنے کا دو مقصد ہوتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو اجاگر کرنا, دنیا کی توجہ دلانا, عوام کی توجہ. خان صاحب نے لانگ مارچ کر کے جو بھی کہنا, عوام یعنی ایک ایک بچے تک پہنچ گیا کہ کون ہمارا دشمن ہے, اور پاکستان کی تباہی اور بربادی کی وجوہات کیا ہے, اور پاکستان کیسے دوسرا, یہ ایک بچے تک پتہ لگا. یعنی 18 سال کا تو ہوتا ہے نا بالغ, وہ 18 سال سے کم عمر کے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا پاکستان کے اندر, یا کبھی کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی بڑے مطلب جسے کہتے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, جناب خان صاحب نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. دیٹ مین کہ خان صاحب اپنی اس میں کامیاب رہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب اگر لانگ مارچ نہ بھی کریں تو یہ انشاءاللہ کوشش یہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ حکومت اپنے سے گرے گی. حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں, مہنگائی بے انتہا بڑھ چکی, کل میں نے آپ کو بتایا. اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں آپ گھٹیا حرکت کر رہے ہیں دوبارہ, اس کے پیچھے ویسٹ ہے, بتا رہا ہوں. یہ امریکہ پورا ہے. خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے, خان صاحب کو منظر سے ہٹانے کے لیے اگر کوئی شخص ہے یا کوئی طاقت ہے تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہے. اور امریکہ کے جو یہاں پہ ہینڈلر ہیں, اب میں کسی کا نام نہیں لیتا, ہینڈلر کیا مطلب کہ اب لوگوں کے ذہن میں بٹھا لے گی جی فوج کے اندر بھی ہینڈلر ہیں ان کے, یا بیوروکریسی میں بھی ان کے ہینڈلر ہیں, یہاں عدلیہ میں بھی ان کے ہینڈلر ہیں, سیاسی پارٹیوں میں بھی ان کے ہینڈلر ہیں, ایون کہ عوام کے اندر بھی ان کے ہینڈلر ہیں, جرنلزم کے اندر بھی ان کے ہینڈلر ہیں, میڈیا کے اندر بھی ان کے ہینڈلر ہیں. تو کس کا نام لوں بھائی, کس کا نام لوں؟ سب جگہ ہی ان کے ہینڈلر موجود ہیں. تو جس سے وہ جہاں کام لے سکتے ہیں اس سے وہ کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو اگر یہ خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو کام بہت خراب ہوگا. اور جو منظر ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو میں نے کل بتایا تھا, ان کے یس انڈیڈ ان کے ابھی بھی پلان میں ہے. اگر یہ انہوں نے کیا تو پاکستان کے اندر اتنے خراب حالات ہوں گے کہ میں خاکم بندہن میں یہ بات اپنے منہ سے نہیں لا سکتا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو لہذا میرا ایک یہ مشورہ ہوگا کہ یہ سب ان چیزوں پہ نہ سوچا جائے. بہرحال یہ سارے معاملات کا فائدہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا بھارت اٹھا رہا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ بھارت کے اندر بھارت کے جو سیکرٹری ہیں اپنا سیکورٹی کے ایڈوائزر اجیت دوول صاحب, انہوں نے تمام اپنے خطے کے اپنے تمام لوگوں کو بلایا تھا, سیکورٹیز کو, قازقستان, روس اور آذربائیجان سب کے لوگوں کو بلایا. اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ جناب ہم جو ہے پاکستان تو گیا ہے پھنس, اور نظر ہی آ رہا پھنس گیا, اب ہمیں جو ہے اب ہم اپنا کام کریں گے. وہ انڈیا کے اندر انہوں نے انٹری ڈال دی ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. اور اب یہ بات ہو رہی ہے, اور تقریباً یہ کہا تھا میں نے آپ کو کہ وہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت جو ہے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لے گا. اور یہ بات بالکل درست ہے, پس پردہ بات چیت چل رہی ہے, کئی میٹنگ ہو چکی ہیں کہ انڈیا کو جو ہے اب تمام فیسیلیٹیٹ جو ہے انڈیا کرے گا. ڈیفینس کے حوالے سے بھی ان کے معاملات کو ڈیفینڈ کرے گا, وہاں کے فوجیوں کو کیا کہتے ہیں وہ ٹریننگ بھی دے گا. یہ معاملات جو ہے تقریباً 50% جو آگے جا چکے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں جو پاکستان نے جو کچھ کیا تھا افغانستان کے لیے وہ سارے کا سارا اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے صرف اس موجودہ حکومت کی وجہ سے. اور یہ حکومت کون سی لے کے آیا؟ یہ اس حکومت کو امریکہ لے کے آئی. اور جو کچھ افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کچھ امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر سکون ہو. افغانستان میں سکون کا مطلب پاکستان میں سکون, سیدھی سی بات میں نے کھل کر بتا دی. تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. تو اب جو بھی ارباب اختیار ہیں تو چھوڑ دیں ارباب اختیار کو. اصل میں اب اختیار وہی بات میں کہہ دوں کہ عوام کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر قوم کھڑی ہوتی ہے جیسے کہ اب کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے, اگر فیصلوں کے ساتھ, اگر مضبوطی کے ساتھ قوم کھڑی ہوگی تو پاکستان کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر بڑی طاقتوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. ان کے جو بڑے بڑے سفارت خانے یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ بات کو آج سے تقریباً کو 2-2.5 پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو خرابی ہے نا, دو خرابی کے میں نے کہا یہ جو سفارت خانے ہیں نا ان کے کردار کو اگر محدود کر دینا, امریکہ اور بھارت کے کردار
ان کے محدود کر دیں تو پھر آپ دیکھیں پاکستان کے حالات ویسے صحیح ہوں گے. اور یہ بات آج تک کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا تھا. میں نے کی تھا بڑا ہنگامہ مچا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو بات میں نے آپ سے کہی یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. افغانستان ہمارے ہاتھ سے باہر جا رہا ہے. اور ویسے بھی بلاول بھٹو صاحب, میں نے پہلے بھی کہا تھا, یاد ہے کہ جب وزارت خارجہ پہ آ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو کا طالبان پسند نہیں کریں گے اور نہ ہی بلاول بھٹو طالبان کو پسند کریں گے. تو لہٰذا یہ بھی سوچنا چاہیے تھا حکومت لانے والوں کو, جو پاکستان کے اندر ہے. وہ لایا تو امریکہ ہی ہے, اور امریکہ اس لیے لے کے آیا تھا وہ بھٹو کو وزیر خارجہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ طالبان کو اور مزید کہتے ہیں نا دیسی الفاظ مزید تپایا جائے. تو ایگزیکٹلی وہ تپا رہے ہیں, اور نہ وہ ویسے بھی بات نہیں کریں گے. تو یہ ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ناکام ریاست بنایا جا رہا ہے. ہندوستان سے ہماری مخالفت کرائی جا رہی ہے, ہندوستان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کام کرے. افغانستان کے لوگوں کو ناراض کیا جا رہا ہے, پاکستان کے اندر معاشی حالت خراب کی جا رحی ہے, پاکستان کے اندر سیاسی ابتری پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو کیا نظر نہیں آ رہا ان لوگوں کو جو کہ اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسی جون کے اندر یقین کریں مجھے, ابھی جو میں نے آپ خبر دی تھی آپ سے کہ 20 جون تک انتخابات کا فیصلہ ہو جائے گا. اس پہ کچھ اختلافات ہیں پیپلز پارٹی کے درمیان. میں نے آپ بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی نواز کے درمیان اختلافات ہیں, کچھ تو وہ جسٹس باقر کے اوپر ہیں, بہت سارے لوگوں پہ ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اختلافات ہیں. لیکن ان کو یہ کام کرنا پڑے گا اس جون کے اندر. 10 جون کو جب یہ بجٹ ہوگا اس کے بعد ان کو الیکشن کا اعلان کرنا پڑے گا, کیونکہ حالات جو ہے نا ان کے بھی ٹوٹل کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں. اور ملک کے حالات دیکھنا پڑے گا, بیرونی جو ممالک کے حالات ہیں. میں نے آپ کہا تھا کہ ادھر جو ہے نیٹو وغیرہ کے معاملات, آج جو ہے نیٹو کی 14 ممالک جو ہے نا بالٹک سی کے اندر بہت بڑی وہ پریکٹس کر رہے ہیں. اور دنیا کے اندر شمالی کوریا نے کل ایک ساتھ 8 بیلسٹک میزائل کے تجربے کیے ہیں. تو سارے کے سارے معاملات جو ہے نا لوگ بڑے بڑے ممالک اپنے کام کر رہے ہیں. ترکی کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فن لینڈ اور سویڈن کے مسئلے پر. بھارت اپنا کام کر رہا ہے, افغانستان کوشش کر رہا ہے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد لوگ ہمارے ممالک تسلیم کر لیں. امریکہ کوشش کر رہا ہے جا کے کہ جناب وہ سی پیک جو پلس ہیں, اوپیک پلس جو ہیں, ان کو ہم کیا کہتے ہیں تیل کا وہ کریں. پاکستان کدھر نظر آ رہا ہے بھائی؟ اس میں سارے ممالک کام کر رہے ہیں, سب اپنے اپنے جگہ کام کر رہے ہیں. نئے جو بلاک بن رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے 2023 میں یہ ختم ہونے والا ہے, لوزانہ ترکی کا معاہدہ, تو سارے ممالک کام کر رہے ہیں. پاکستان کیا کام کر رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لے, عمران خان کو رستے سے ہٹا دیں, اس کو گرا دیں, اس کو گرا دیں, پیٹرول کی قیمت آگے کر لیں, پیچھے کر دیں, ادھر آگ لگا دیں, وہ ریکارڈ غائب کر لیں. دنیا میں ترقی یافتہ یا ترقی کرنے کے یہ پیرائے نہیں ہوتے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل کی خبروں پہ اپنا تجزیہ لے کے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.